أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد العرب والعجم جسمه مقدس المعطر المقدم نور الهدى مصباح الظلم شفيع الأمم صاحب جود والكرم مولانا أبي القاسم المحمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم والفرقان الحميد وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله صلى الله عليه محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خدا نے آپ لوگ کے سامنے مجلس پڑھنے کا شرف حاصل کیا اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں آج لائق ہوں. یہ بی بی سکینہ کی عطا ہے جو آپ کے سامنے میں خطاب کر رہا ہوں. عزیزو جو میں نے آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا وہ سورہ دہر یعنی سورہ انسان کی 25ویں آیت ہے جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے یہ لوگ وہی چاہتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں. عزیزان محترم ماشاء اللہ سے یہاں لوگ کہیں کہیں سے آئے کوئی کچھ علاقے سے آئے کوئی کچھ علاقے سے آئے ہیں کیونکہ ہم سب حسینی ہیں. کسی کا حسینی ہونا ایک اعلان تو ضرور کرتا ہے کہ ہم سب کا یزیدیت سے کوئی لینا دینا نہیں. دیکھیے آج کی ہماری مجلس کو دیش کے سمتک میں سنیے اور فضائل مسائل تو ہے ہی ہے اور کوشش کروں گا ان چیزوں پر روشنی ڈالوں جو نارملی کم پڑھا جاتا ہے. دیکھیے انبیاء ما سبب 1,24,000 انبیاء اور 14 معصوم کو ہم الگ طریقوں سے بیان کرتے ہیں. الگ طریقوں سے ان کی کیا خصوصیت ہے ٹھیک ہے. لیکن عزیزان محترم اس کو چاہے جو سن رہا ہو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. اس لیے کیونکہ کسی کتاب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں انسان کی زندگی کافی ہے. انسان کا زندہ رہنا کافی ہے. تو عزیزان محترم پروردگار عالم نے 1,24,000 کو بھیجا. دیکھیے یہ ان کی بارگاہ میں خاص ہیں. جیسے مثال طور بچے ہماری نگاہ میں خاص ہے بزرگ ہماری نگاہ میں بہت خاص ہیں. یہ دو لفظ جو ہے ذہن میں رکھیے کہ اسی سے مجلس کا تسلسل بڑھے گا آگے. تو عزیزان محترم 1,24,000 جو انبیاء ہیں یہ ہیں خاص. جو 14 معصوم ہیں یہ ہیں بہت خاص. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. دیکھیے آپ کے اور آپ کے خدا کے درمیان جو دو قسم کے لوگ آتے ہیں ایک ہوتا ہے خاص اور ایک ہوتا ہے بہت خاص. یہ جو 1,24,000 انبیاء یہ ہیں خاص اور یہ جو 14 معصوم ہیں یہ ہیں بہت خاص. خاص جیسے آدم کے لیے آپ کیا کہتے ہیں جنت میں تھے زمین پر آئے. جہاں سے وہ جگہ کیا تھی جنت تھی. جہاں وہ جگہ جنت نہیں تھی وہ جگہ زمین تھی. لیکن جو بہت خاص ہے میں آپ کو دربار میں لے جانا چاہتا ہوں کہ جب امام کو بادشاہ نے بلوایا 3 دن کا انتظار کرایا کھانا پینا صحیح نہیں رہنے کا انتظام صحیح نہیں ہے. اصحاب کو معلوم چلو کاغذ قلم لے کے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے. پتہ چلا امام دوسری جگہ پہ ہے. جب وہاں پہنچو تو کیا دیکھا پورا سارا شہر کا کوڑا کرکٹ وہیں امام کے دروازے پہ وہی گندگی یہ وہ. امام پر گیا سلام کیا ہاتھ چوما ہاتھ ملائے سب کچھ کر لیا. اس کے بعد اندر سے جلا جا رہا تھا یار بادشاہ نے مولا کو صحیح جگہ رکھا نہیں کھانے کے انتظام نہیں 3 دن پہلے بلا لیا 3 دن بعد ملاقات کرنا. مولا کہ تو جلا جا رہا پریشان دکھ رہا خیریت تو کہاں مولا پریشان ہو گیا بات کیا ہے. کہا مولا جس راستے سے آئے وہ راستہ بہت گندگی کی تھی. کہا کس راستے سے. کہا ادھر سے آیا ہوں. کہا پیچھے مڑ. مولا نے جو پیچھے ہاتھ رکھا کہا اب دیکھ. اب تو دیکھا کہ تو دیکھا کہ سر سبز و شاداب باغات تھے سجا ہوا ماحول تھا. پریشان ہو گیا کہتا مولا میں ابھی اسی راستے سے آیا تھا گندگی پڑی ہوئی تھی کوڑا کرکٹ تھا. مولا نے کہا کہ تیرے عقیدے کو ہو کیا گیا تیرا امام مر کے جنت نہیں جاتا ہے جہاں جاتا ہے جنت ساتھ ساتھ جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد تیرا امام مر کے جنت نہیں جاتا جہاں جاتا ہے جنت ساتھ ساتھ جاتا ہے. تو جو خاص تھے وہ جہاں تھے وہ جگہ جنت تھی. لیکن جو بہت خاص تھے وہ جہاں ہیں جنت ان کے پاس پاس ہے. دیکھیے کہ نبی ہے بہت مشہور نام ہے نوح جنہیں آدمی ثانی بھی کہا جاتا ہے.
انہوں نے اس وقت کی دنیا بچائی تھی جب دنیا ڈوب رہی تھی. جو لوگ ان کی کشتی میں سوار ہو گئے وہ تو بچ گئے, جو نہیں ہوئے وہ ڈوب گئے. تو اس وقت کی کشتی کو جناب نوح نے بچا لیا. اب ایک پوری کائنات کی کشتی جو اہل بیت ہے وہ بچائے گی. اب یہ الگ الگ بات ہے, کسی کو نوح کی کشتی سمجھ آتی ہے لیکن کسی کو اہل بیت کی کشتی نہیں سمجھ آتی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دیکھیے دین والوں توجہ رہے, ٹھیک ہے. یہ جو دکان سے ہم لوگ دوا لے کے آتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں دوا ہم لوگ لے کر کے آتے ہیں لیکن شفا تو لاتے نہیں ہیں. شفا نہ بکتی ہے نہ خریدی جاتی ہے, وہ بس ملا کرتی ہے. جہاں خدا کی رضا ہوتی ہے وہاں جاتی ہے, جہاں نہیں ہوتی نہیں جاتی. چاہے 70 کے انجیکشن ہو چاہے 70,000 کے انجیکشن ہو, رضا ہے تو جائے گی, نہیں تو نہیں جائے گی. پیسہ آپ کما کے لاتے ہیں, برکت تو لاتے نہیں ہیں. برکت کے لیے آپ اس دروازے پر جانا ہو جہاں سے برکت آتی ہے. تو جو پیسے میں برکت ہوتی نہیں ہے, ٹھیک ہے, دوا میں شفا ہوتی نہیں ہے. اب زمین و آسمان میں بس ایک ہی ایسی چیز ہے جس کو کھا کے دوا نہیں بلکہ کھا کے شفا کہتے ہیں. بھائی آپ کسی کو کھا کے شفا دیتے ہیں تو اس میں کیا نیت ہوتی ہے کہ بھائی اس میں دوا ہے, لیکن آپ دوا کے نام سے نہیں دیتے. کیوں؟ کھا کے شفا کے نام سے دیتے, اس لیے اس میں رضا کی ضرورت نہیں, اس میں خود رضا موجود ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. شاید میں اپنی بات کو آپ تک پہنچا نہیں پا رہا ہوں, ہے نا. ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. ایک اور نبی تھے جن کا نام عیسیٰ تھا. اس زمانے میں عیسیٰ کے ماننے والے بہت تھے آبادی, کیونکہ ان کا خاصیت یہ تھی کہ وہ مردے کو زندہ کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو لیکن پہلے ایک بات عرض کر دوں کہ ایک واقعہ سننے اور سمجھنے کے دو لوگ ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے جاہل, ایک ہوتا ہے عالم, ٹھیک ہے. جاہل کبھی نہیں سمجھتا عالم کو. دیکھیے ہم اپنا قول نہیں بتا رہے ہیں, مولا قول ہے. جاہل کبھی نہیں سمجھ سکتا عالم کو, لیکن عالم جاہل کو سمجھ سکتا ہے کیونکہ وہ جاہل رہ چکا ہے. تو عزیزان محترم اس زمانے میں جو ہے جناب عیسیٰ کے ماننے والے بہت تھے, چونکہ جناب عیسیٰ کا کام کیا تھا؟ مردوں کو زندہ کرنا. تاریخ میں صرف 2 جملے ملتے ہیں کہ جناب عیسیٰ جو کہتے تھے قم بإذن اللہ, یہ قم بإذن ربی, اٹھ جا میرے اللہ کے حکم سے, یا اٹھ جا میرے رب کے حکم سے. اور مردہ خواہ. اس کی شروعات جو ہے اس زمانے میں لوگ بہرے گونگے پیدا ہوا کرتے تھے. جب ڈاکٹروں سے علاج نہیں ہو پاتا تھا تو جناب عیسیٰ پاس آتے تھے اور جناب عیسیٰ دعا پڑھتے تھے, صحیح ہو جاتا تھا. بھائی جس نے کبھی زندگی میں جو ہے آواز نہ سنی ہو اور وہ عیسیٰ کی وجہ سے آواز سننے لگے تو بغیر وہ عیسیٰ کی کس کی سنے گا؟ صلوات پڑھیں محمد والے. اب معاملات آگے بڑھتے رہے, یہاں تک کہ وہ دن بھی آ گیا کہ لوگ مردے پیش کرنے لگے. جناب عیسیٰ یہ مردہ ہو گیا, ماں رو رہی, ایک لڑکا ہے زندہ کر. جناب عیسیٰ کہیں بھائی یہ چلو اچھا ٹرائی کر لیتے ہیں. پھر جناب عیسیٰ نے دعا پڑھی, مردہ زندہ ہو گیا. آپ مان لیجیے یہاں پہ مردہ لیٹا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہاں جاہل بھی موجود ہے, عالم بھی موجود ہے. اب جناب عیسیٰ کو مردے کو زندہ کرنا ہے. جاہل کس کو دیکھے گا؟ مردے کو دیکھے گا. کیوں؟ مردہ اٹھ رہا ہے. عالم مردے کو نہیں دیکھے گا. عالم آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہے گا کہ پروردگار عالم نے اس نبی کے اندر کتنا کمال و قدرت دیا ہے کہ جو روح جا چکی ہے اس کو بلانے واپس کر رہا ہے. جبکہ روح جب چلی جاتی تو واپس نہیں آ رہی. روح کس کے بلانے واپس آ رہی ہے؟ جناب عیسیٰ کے. تو عیسیٰ معجزہ نہیں دکھا سکتے. عیسیٰ معجزہ نہیں دکھا سکتے. عیسیٰ کو معجزے کے لیے مردے کی ضرورت ہے. بھائی جب مردہ ہوگا, جب زندہ ہوگا تبھی تو مردہ ہوگا نا. عیسیٰ معجزہ نہیں دکھا سکتے جب تک مردہ سامنے نہ ہو, ٹھیک ہے. لیکن آئیے میں آپ کو پھر دربار میں لے کے چلتا ہوں کہ بادشاہ نے اپنے جادوگروں کا کمال دکھانے کے لیے بلوایا, اور مولا کو بلوانے کے بعد مولا کھانا رکھے اور مولا ایسے ایک لقمہ اٹھاتے ہیں, منہ تک لاتے ہیں کہ لقمہ, واقعہ سنا ہوگا, لقمہ ہاتھ سے چلا جاتا ہے. پھر مولا نے دوسرا لقمہ اٹھایا, وہ بھی چلا گیا. تیسرا اٹھایا, وہ بھی چلا گیا. نہ مولا نے جادوگروں کو دیکھا, نہ بادشاہ کو دیکھا, قالین پہ بنے ہوئے شیر کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد یہ کہا کہ تو دیکھ رہا ہے یہاں حجت خدا کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. بس اس آواز کا سننا تھا کہ وہ اٹھا, اور اٹھنے کے بعد جادوگروں کو بھی نکل گیا, اس بادشاہ کو بھی. لیکن عزیزو اس کی کیا روح پیدا ہو چکی تھی؟ بس فرق یہی آپ سمجھ لیجئے کہ جناب عیسیٰ اس روح کو بلوائیں گے جو روح خلق ہو چکی ہے, لیکن جو بہت خاص ہے وہ جب بلائے گا تو نہ روح کی ضرورت ہے نہ جسم کی ضرورت ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. دیکھیے دیدان محترم, تو جناب عیسیٰ کا مطلب دیکھیے, جو اب ان کو ہم الگ الگ کر کے بتاتے ہیں. جو خاص ہے بہت خاص ہے, ان کو الگ الگ. جو خاص ہے وہ وہی بولیں گے جو سچ ہوتا ہے, لیکن جو بہت خاص ہے وہ جو بول دیں گے وہ سچ ہو جاتا ہے. جو خاص ہیں وہ ادھر جائیں گے جدھر حق ہے, لیکن جو بہت خاص ہے وہ جدھر چلے جائیں گے حق ان کے پیچھے پیچھے لگا رہے گا. جو خاص ہے
وہ آپ کو وہ دلائے گا جو آپ کی قسمت میں ہے، لیکن جو بہت خاص ہے وہ آپ کو وہ دلائے گا جو آپ کی قسمت میں نہیں ہے۔ جو قسمت میں ہو اسے دلائے اسے حسین نہیں کہتے، جو قسمت میں نہ ہو اسے دلائے اسے حسین کہتے ہیں۔ چلو آپ پڑھیں صلی اللہ محمد والے محمد۔ آپ میری طرف متوجہ نہیں، اور بہت بڑا جملہ میں کہہ گیا۔ خیر عزیزان میں آگے بڑھتا ہوں کہ یہ جو عزاداری ہے یہ قیامت تک کی گارنٹی لیے بیٹھی ہوئی ہے۔ لیکن کسی بھی کنڈیشن پتہ چلتی ہے اس زمانے کی تو تین حصوں سے، ایک ہوتا ہے ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ، ایک ہوتا ہے حال یعنی موجودہ زمانہ، ایک ہوتا ہے مستقبل یعنی آنے والا زمانہ۔ تو عزیزوں جن کا حال بتاتا ہے کہ یہ جنت میں کیا جائیں گے۔ جن کے ماضی میں امام خراب تھے ان کے حال میں علماء خراب ہیں، جن کے ماضی میں امام سے شریعت بنائی نہیں گئی ان کے علماء سے شریعت بچائی نہیں گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو امام بہتر تھے انہیں قید خانے میں ڈال دیا گیا، لیکن وہ قید خانے میں رہے لیکن مجرم نہیں بنے، داون پہ دبا نہیں آنے دیا۔ لوگ آج زیارت کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو بد کردار وہ تھے جو دربار میں تھے، یہ نہیں ہے جو قید خانے میں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ نہیں ہے جو قید خانے میں۔ لہذا ہم لوگ کے امام بہتر تھے تو نکاح پہ زوال نہیں آیا، علماء اچھے ہیں تو طلاق پہ زوال نہیں آیا۔ یعنی محترم عزاداری جو ہے قیامت تک کی گارنٹی لی، اس لیے اس میں نسلیں موجود ہوتی ہیں۔ ہاں ماشاءاللہ سے بچے بھی موجود ہیں، بزرگ بھی موجود ہے، جوان بھی موجود ہے۔ یعنی محترم اگر کسی کو آپ کی اس کی ترقی پتہ کرنا ہے نا تین حصوں میں تقسیم کر لیجئے۔ یہ تین حصہ بتاتا ہے کہ نہ حسین کی ماضی خطرے میں ہے، نہ حسین کا حال خطرے میں ہے، نہ حسین کا مستقبل خطرے میں ہے۔ اور محترم اگر یہ عزاداری نہ ہوتی تو یقین جانے کہ مالدار گھروں میں بیٹھے رہ جاتے، اگر عزاداری نہ ہوتی تو نسلیں کنجوس ہو جاتی، اگر عزاداری نہ ہوتی تو ذخیروں کا پتہ نہ چلتا، اگر عزاداری نہ ہوتی تو کھلانے والے کھانے والے تو ہوتے پر کھلانے والوں کا پتہ نہ چلتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ امام حسین نے سوچ کو بدلا، آہنگ کو بدلا، خواہشات کو بدلا اور خوشیوں پر لگام لگا دیا اور ٹی ویوں پر پہرا بڑھال دیا۔ مسلسل 1 2 3 دن نہیں بلکہ 2 مہینے 8 دن تک مسلسل۔ عزیزان محترم 8 ربیع الاول جیسے سے ختم ہوتی جاتی نا آپ کو اس کا زوال نہیں دکھائی دے گا، آپ کو اس کا کمال دکھائی دے گا۔ ہر فنکشن ابتدا میں اچھا لگتا ہے انتہا میں نہیں، لیکن وار حسین تیری عزاداری جو ابتدا میں اچھی لگتی وہی انتہا میں بھی اچھی لگتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد بس عزیزان محترم زیادہ طویل مجلس نہیں پڑھ رہا ہے کیونکہ تیجے کی مجلس 20 منٹ فری ہو گیا، میں فضائل کرتے 4 منٹ مسائل کیے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد والے عزیزان محترم بس آج امام حسین کے آخری سواری کا جو ذکر کرنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب لاشوں کو لاتے تھے تو عالم یہ ہوتا تھا کہ جسم تیروں سے زخمی ہو جاتے تھے۔ سلام ہو اس حسین پر، سلام ہو اس حسین کی سواری پر، سلام ہو اس حسین کے صبر پر کہ جب خیمے میں امام آتے ہیں نا تو ایک مرتبہ زینب کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ السلام علیکہ یا منی، اور سلام پیش کرنے کے بعد سب کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں اور حسرت بھری نگاہ سے دیکھنے کے بعد اب خیمے سے نکلتے ہیں تو جناب زینب کہتی بھیا اکبر قربان کیا تیرے لیے، اون محمد کو قربان کیا تیرے لیے، قاسم کے ٹکڑوں کو پامال کر دیا تیرے لیے۔ عزادارو اب میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ علماء فرماتے ہیں حسین جیسے ہی سوار ہوئے نا تو ایک مرتبہ کہتے ہیں حسب با وفا میں جانتا ہوں کہ تو بھی 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، بس مجھے آخری گھوڑے تک سوار تک پہنچا دے۔ جلدنا نے نیچے کی طرف اشارہ کیا، حسین سمجھ کے اس سکینہ کو اٹھا کے کلیجے سے لگایا، کہا اے سکینہ جاؤ اماں کے پاس جاؤ، کہا نہیں بابا اماں کے پاس اصغر سوتا ہے۔ حسین نے کہا نہیں آج سے قانون بدل جائے گا، اماں کے پاس تمہیں سونا ہوگا، اصغر ہمارے پاس سوئے گا۔
اجرکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. اکبر اصغر ہمارے پاس ہوئے گا. حسین چلے ہیں، عباس کی طرف سے گزرے، عباس کو پکارا. اکبر کی طرف سے گزرے، اکبر کو پکارا. جنگ کرتے ہیں میرے شیرو، تم جاگتے تو دیکھتے تمہارا مولا کیسے جنگ کر رہا ہے. آزادارو جنگ کرتے جا رہے ہیں، فوج بھاگتی چلی جا رہی ہے. ایک مرتبہ آواز غیبی آئی، یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے حسین اب صبر کے جوہر دکھا دو، بس اس آواز کا سننا تھا. حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا. اب بھاگی ہوئی فوج سمٹی، کسی نے تیروں سے مارا، کسی نے تلواروں سے مارا، کسی نے پتھروں سے مارا، کسی نے اینٹوں سے مارا. عزیزو جس کے پاس کچھ نہ تھا کربلا کی خاک گرم کو لے کر کے حسین کے اوپر ڈالتا تھا. آزادارو حسین پورا تیر سے معلق ہو گئے. اب جانتے ہیں حسین نے کیسے آخری سجدہ کیا؟ گھوڑے سے گرے ہیں نا، اپنی پوری طاقت سجدوں کے لیے لگایا تو پوری پسلی کی سامنے کی تیر پیچھے کی تیر آگے ہو گئی. حسین نے سجدہ کیا. یزید نے کہا کہ اے شیخ حسین، یہ شمر کہتا ہے حسین دیکھو تو زندہ ہے کہ مر گیا، لیکن کوئی آواز نہ آئی. ایک یزید آگے بڑھتا، بڑھنے بعد کہتے حسین کا لب ہل رہا ہے. یزید شمر جاتا ہے، جانے کے بعد کیا دیکھتا ہے؟ فرات کی طرف دیکھتے، فرات کی طرف بات کر رہے ہیں. آزادارو ادھر یزید شمر میں حسین کے بال کو پکڑاتا ہے. بال کو پکڑنے کے بعد 16 ضرب مارتے ہیں، لیکن آزادارو 16 ضرب کے بعد بھی امام حسین کا سر تن سے جدا ہو جاتا ہے. ادھر جب یزید نے پوچھا کہ تو نے حسین کو کیسے ذبح کیا، کہا مولا حسین بڑا صابر تھا. جب میں نے پہلی ضرب ماری تو کہا بسم اللہ و باللہ، دوسری ضرب ماری کہا الحمدللہ، تیسری ضرب ماری کہا سبحان اللہ، چوتھی ضرب ماری کہا ماشاء اللہ. آزادارو 5ویں ضرب 12 ضرب تک حسین حمد الہی کرتے گئے، لیکن 13ویں ضرب جیسے لگی کہا اما سلام، 14ویں ضرب ماری کہا نانا سلام، 15ویں ضرب ماری کہا بابا سلام. آزادارو حسین کا سرطان سے جدا ہو گیا. جیسے ہی سرطان سے جدا ہوا فرات کا پانی نیزو چلا، سیاہ آندھیاں چلنے لگی، خون کی بارش ہونے لگی. جیسے ہی خون کی بارش ہونے لگی جناب زینب سید سجاد سے کہنے اے سجاد دیکھو آخر کی سیاہ آندھیاں کو چلی ہے. آسا کا سہارا لیا سجاد نے. اب جو دیکھا جیسے ہی خیمے سے باہر آئے ایک آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا. ہائے حسین ذبح کر دیے گئے، ہائے حسین مار دیے گئے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. زند لقضاء تسلیما لعمرہ. بار لہا ہمارے اس مختصر سے اعمال کو شرف قبولیت عنایت فرما. پروردگارہ تو واسطہ محمد و محمد کا تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. پروردگارہ تو واسطہ محمد و محمد کا تو دنیا میں جہاں بھی شیعہ میں در کر راج جان